غیرت کا اظہار کرے تو پھر کہے کہ آپ نکل جائیں، اور ایسے نہیں نکلے جنت سے. ہائے ہائے کیا ہوا ہے مسلمان. پہلے ہی دن ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا شان بے نیازی ہے. ایسے نہیں نکلے. نکلنا تو ہے جنت سے، آپ کو جانا تو ہے، لیکن کپڑے بھی آپ کے واپس لے لیں گے. آپ غور فرمائیں کیا فرمایا، کپڑے بھی واپس لے لیں گے. اور کپڑے واپس لے لیے، جنت کا لباس اتار لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو حیا ہوئی کہ میرے کپڑے واپس لے لیے گئے. تو ظاہر سی بات ہے جسم سے جب کپڑے نکل گئے تو آپ نے اپنے وجود کے سطر کو جنت کے پتوں سے ڈھک لیا، بس اتنا. میرے بھائیوں کچھ تو غور کرو، یہ معصوم لوگ ہیں. کپڑے واپس لیے گئے، جنت سے باہر زمین پہ اتار دیا گیا، اور 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس لغزش پیغمبرانہ پر روتے رہے. 200 سال. مجھے صرف یہ بتا دے کوئی، ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کبھی 1 منٹ بھی اللہ کے لیے روئے؟ ہم بندے اپنے نفس کے ہیں، ہم بندے خواہشات کے ہیں، ہم بندے درہم و دینار کے، پیسے دھیلے کے ہیں، بندے زمین اور جائیداد کے ہیں، بندے دنیا اور دنیا کی لذتوں کے اور عیش اور عشرت کے ہیں. وہ اللہ کا بندہ تھا، سچا بندہ، جو ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی. اور یہ بھی نہیں، کیوں؟ توجہ فرمائیں، جب کہا اللہ نے جنت سے نکل جائے، یہ نہیں کہا کیوں، آپ کا حکم ہے مولا، تو کہتا ہے میں نکلتا ہوں، جاتا ہوں. پھر کہا کپڑے بھی نکال دیں، یہ بھی نکال، یہ بھی کیوں؟ وہاں جس میں یار راضی اس میں ہم راضی. یہ اللہ کے بندے لوگ. غور فرمائیں میرے، ہم اپنے اعمال دیکھیں، اور وہ لغزش پیغمبرانہ کیا ہے، اس میں بھی کروڑوں حکمتیں چھپی ہوئی. لیکن پھر بھی شان بے نیازی، یہ حضرت آدم پر عتاب نہیں تھا، یہ ہماری عبرت کا سامان تھا کہ دیکھ لو نبیوں کے ساتھ یہ شان بے نیازی، تم کون ہو. 200 سال تک روتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ روتے روتے جہاں آنسو گرتے تھے زمین پہ کیچڑ ہو جاتا تھا، لیکن کوئی جواب اللہ نے نہیں دی. 200 سال. اور 200 سال کے بعد پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اب اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. جھوٹ ہماری اپنی زندگی میں، غیبت ہماری اپنی زندگی میں، حرام لقمہ ہماری اپنی زندگی میں، کسی پر گندی نظر ڈالنا، پاپ کی نظر ڈالنا ہماری اپنی زندگی میں. یعنی اسلام کے سانچے میں کہیں سے کہیں تک ہماری زندگی ہے ہی نہیں. بلکہ حال بھی یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن بالکل آرام سے جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں. یعنی 2 رکعت والے ہم مسلمان ہیں، وہ بھی بالکل اینڈ میں آئیں گے اذان کے وقت. حالانکہ قرآن کا حکم ہے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے حکم الگ ہے، جمعہ کے لیے حکم الگ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کی اذان تمہارے کانوں میں آ جائے تو کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو. اذان جمعہ ہو، آپ کو جہاں جمعہ پڑھنا ہے، آپ کے محلے کی خوش عقیدہ مسجد سے اذان آئے، آپ نکل پڑیں، دوڑ پڑیں. یہ ہے
بھائیوں اگر آج ہم گناہ سے نہیں بچے، دیکھو یہ دنیا میں عیش ہے، آرام ہے، یہ دنیا میں عیش تو فرعون کو بھی ملا ہے، اس کو غور سے سننا، یہ دنیا کا عیش تو فرعون کو بھی ملا، یہ دنیا کا عیش نمرود کو بھی ملا، یہ دنیا کا عیش اور آرام شداد کو بھی ملا ہے۔ یہ جو شداد ہے، شداد اتنا عیش کی زندگی گزارا کہ اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں اس نے جنت بنا، برسوں لگے، برسوں، سونے کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، اس نے جنت بنا۔ یہ دنیا کا عیش، یعنی دنیا کا عیش اللہ کے دشمنوں کو بھی مل گیا، مگر آخرت کا عیش ان میں سے کسی کو نہیں ملے۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ہمیں بھی دنیا کا عیش تو مل سکتا ہے مگر قبر میں آرام نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کا عیش 2 دن کا ہے، بہت دن نہیں۔ آج ہم ماشاءاللہ نرم نرم گدوں پہ سوتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، نرم گدے اللہ نے دیے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، نرم گدوں پہ سوتے ہیں، اس کے بغیر تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی، اچھی بات۔ اے سی میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں منع نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے۔ پنکھوں میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا فرعون کا آرام اور ہمارا آرام اب سملر نہیں ہو رہا ہے؟ فرعون اور نمرود کا عیش اور ہماری عیش والی زندگی سملر، کیونکہ وہ بھی اللہ کا باغی تھا، ہم بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کے انجام پہ نظر کرو۔ لیکن جو اللہ والے تھے اور جو سب سے بڑا اللہ والا تھا، اس سے بڑا اللہ والا دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عیش نہیں دنیا میں، کوئی آرام، صرف اللہ ہی اللہ، حتیٰ کہ 2 مہینہ ہو رہے ہیں، 3 مہینہ ہو رہے ہیں، گھر میں چولہا تک نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ چمڑے کے بستر پہ یا چمڑے کی چٹائی پر، یا وہ جو رسی آتی، کھجور کی رسی، اس کی چٹائی پر سوئے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو دیکھا کہ رسی، جو کھجور کی رسی تھی، اس کی چٹائی کے نشان حضور علیہ السلام کے خوبصورت جسم پر پڑ گئے۔ فاروق اعظم یہ منظر دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور، وہ قیصر و کسریٰ کے تاجدار جو اللہ کے دشمن ہے، وہ تو نرم گدوں پہ سوئیں، اور اللہ کا محبوب کھجور کی چٹائی پر، اور یہ نشان، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے لیے اچھے بستر کا انتظام کر دوں۔ اللہ کے رسول نے، میں عمر نہیں، ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور ان کے لیے دنیا کی نعمت، چلے کم از کم نرم گدوں پہ سو رہے تھے تو اس کا حق تو ادا کرتے۔ نرم گدوں پہ سونے کا کم سے کم حق یہ تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نرم گدا دیا۔ لیکن نرم گدوں پہ لیٹ کر ہم موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ غور کریں، اندازہ کریں، کہاں ہیں ہم؟ ایک دن مرنا ہے بھائی، موت آنی ہے، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو، موت کو نگاہ میں رکھو، اور پھر سوچو کہ اللہ رب العزت نے حساب لینا، حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی رعایت ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جب معصوم لوگوں کے ساتھ اگر شان بے نیازی کرے تو جنت سے باہر کر دے۔ یہ ہماری عبرت کے لیے تھا، ان پہ عتاب کے لیے نہیں۔ ہم تو ادب کے ساتھ یہی کہتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے بہت نام سنا ہوگا یونس علیہ السلام کا۔
मछली के पेट में डाल दिया अल्लाह ने उनको। वजह क्या बनी? बज़ाहिर इतनी सी वजह कि उनकी कौम गुनहगार थी, मुजरिम थी, पापी थी। आपको अल्लाह ने फरमाया कि नैनवा, ये इराक में पड़ता है नैनवा, मैंने वहां हाजिरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको सुधारो आप। अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद जब वो नहीं सुधरे तो अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अब तुम नहीं सुधरते हो तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। और अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा ये कहा, और बिल्कुल अजाब आ गया। उन्होंने देखा भी कि अजाब बिल्कुल सर पे मंडला रहा है अजाब। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से इजाजत लिए बगैर बहुत संजीदगी के साथ ये मजमून सुनने की और समझने की ज़रूरत। पहले तो ये समझ ले कि हमारा अकीदा तो यही है कि पैगंबरों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो बतौर अजाब और इताब नहीं है, बल्कि हमारी इबरत के लिए, वरना वो तो अल्लाह के महबूब लोग। लेकिन हमारे लिए इबरत के लिए कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त के बगैर नैनवा छोड़ दी, इलाका छोड़ दिया, अपना इलाका छोड़ दिया और छोड़कर निकल गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बीवी को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, निकल गए। बीवी बच्चों को साथ लिया, निकल गए। और तफासिर में मुख्तलिफ बातें आई है कि जब ले करके निकले हैं तो बच्चे और बीवियों का नुकसान हो गया। कुछ लोग कहते हैं बच्चे दरिया में डूब गए, कुछ लोग कहते हैं दरिंदे किसी को खा गए। अब ये सदमे से दो चार कि मेरे बच्चे और मेरा तो पूरा घर उजड़ गया। घर कितनी बात पे उजड़ा? कितनी बात पे? सिर्फ कौम से निकलने के लिए अल्लाह से इजाजत नहीं, बस एक पापी कौम है, अल्लाह ने डराने का हुक्म दिया, उन्होंने डराया, अपना तबलीग किया, लेकिन अल्लाह निकलना था तो अल्लाह से इजाज़त लेनी थी, ये उनका मनसब था, उनकी शान थी, लेकिन नहीं ली इजाज़त। अल्लाह का हुक्म आए बगैर, इजाज़त लिए बगैर ये निकल गए, घर उजड़ गए। किसका? मासूम का, पैगंबर का। और अब खुद बचने के लिए उस तरफ जाना है तो देखा कश्ती वालों ने कि बड़े नूरानी चेहरे वाले एक जवान हैं, तो कश्ती किनारे पर लाए और कहा कि आप बड़े नेक लगते हो, परहेजगार लगते हो, चेहरे से बड़े मुत्तकी हो, आसार आपके चेहरे पे मासूमियत के है, हमारी कश्ती में बैठ जाए। कश्ती में बैठे, दरिया बहुत बड़ा। तो हम लोग दरिया उर्दू में नदी को कहते हैं, लेकिन आम तौर पे अरबी में जब लोग दरिया का तर्जुमा यानी कि करते हैं दरिया, तो उसको समुंदर कहते हैं या फिर बहुत बड़ा होता है, हमारी नदियों की तरह नहीं। जाहिर सी बात है जिसमें बड़ी कश्तियाँ चले वो कोई छोटा मोटा तो नहीं रहा। तो जैसे ही कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो वह हिचकोले खाने लगी, भंवर में आ गई कश्ती। तो मल्लाह ने कहा, जो कश्ती चलाता उसको मल्लाह कहते हैं, मल्लाह ने कहा कि ये मेरी कश्ती ऐसे ही नहीं डोलती, उस वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका से छुपकर भागता है। जब कोई अपने आका से छुप के भागता है, मेरी कश्ती में आकर बैठता है तो डोलती है। बताओ तुम में कौन भागा हुआ गुलाम है? तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भागा हुआ, अपने आका की इजाजत के बगैर मैं भाग रहा। बताओ क्या सजा है? तो कहा हम उसको दरिया में फेंक देते। तो कहा मुझे फेंक दो, मैं जा रहा। इसलिए कि उन्होंने ये मुराद दिया कि
اللہ تو میرا آقا سب کا آقا ہے نا. دیکھو یہ لوگ ہیں اللہ والے. ہم تو سارے پاپ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے. بھائیو میں تو آپ سے آج یہ بات کہہ دیتا ہوں, اگر ہمارا شمار سچے مسلمانوں میں اللہ کے یہاں ہو جائے تو بھی ہمارے مقدر کی معراج ہے, باقی سب چھوڑ دیجیے. نیک متقی پرہیزگار اگر اللہ اس میں اللہ ہمیں نہ بھی شمار کرے, صرف سچے مسلمانوں کی فہرست میں وہ ہمارا نام لکھ دے تو بھی اپنا کام بن جائے. لیکن اس میں بھی نام آنا مجھے تو لگتا ہے کہ مشکل ہے.